السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان نے ایک بار پھر واضح اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اقتدار طاقت کے ذریعے لیں گے، اسلام آباد آ کر سارے نظام کو لپیٹ دیں گے، یعنی پاکستان میں ایک نیا بحران پیدا کریں گے۔ ایک بحران ابھی چل رہا ہے ملک میں، سیاسی بحران، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس بحران کی لپیٹ میں ہے۔ پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت ختم ہو گئی، حمزہ شہباز کی حکومت ابھی تک بن نہیں پا رہی، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چلا ہے، 1.5 مہینہ سوا مہینہ ہو رہا ہے ابھی تک بلکہ 1.5 مہینہ ہونے کو ہے، ابھی تک حکومت نہیں بنی۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے، اور ابھی گورنر جو وفاقی حکومت تعینات کرنا چاہ رہی ہے، لگانا چاہ رہی ہے، وہ بھی نہیں لگ پا رہا، اور یہ سارا ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے، پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے دوچار کر سکتا ہے۔ جو حالات جس طرح پیدا ہو چکے ہیں اور جس طرح حالات کو عمران خان صاحب لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کیا مردان میں، وہاں انہوں نے خطاب کیا، اور آج کے جلسے میں وہ زیادہ کھل کر سامنے آئے ہیں، وہ زیادہ انہوں نے اپنی جو ان کے اندر یا ان کا جو حکمت عملی ہے، وہ جو نیت ہے، جو ارادہ ہے ان کا، وہ انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کس طرح اقتدار لینا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے اشارے دیے ہیں، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے پنجاب کا بحران بڑا سنگین ہو چکا ہوا ہے۔ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم کرنے کا منصوبہ تھا، عثمان بزدار سے استعفیٰ لے کر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت خود ختم کی، اور اب نئی حکومت عمران خان صاحب بننے نہیں دے رہے، کیونکہ ان کے صدر مملکت، ان کے گورنر کسی قسم کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پھر ان کے اتحادی اسپیکر پرویز الہی صاحب وہ صوبے کو چلنے نہیں دے رہے۔ اب پنجاب میں ہوا یہ ہے کہ جو 16 کو یعنی پرسوں ترسوں اجلاس ہونا تھا صوبائی اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اس پر کٹی کٹا نکلنا تھا، اور اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہونی تھی، اس کے لیے اجلاس ہونا تھا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا۔ تو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کٹی کٹا کیا نکلنا ہے، میجورٹی آج حکومت کے پاس ہے، حمزہ شہباز کے پاس ہے، جو اکیلے حکومت ہے، یعنی کابینہ نہیں بنا پا رہے، ابھی تک ان کی کابینہ نہیں بنی، تو ان کے خلاف آنی ہے۔ تو اس ساری چیز سے بچنے کے لیے پرویز الہی صوبائی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دے رہے۔ جو اجلاس ہوا تھا اپنا 16 مئی کو، اس میں 16 اپریل کو، اس میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ جس طرح وہاں پر مار کٹائی ہوئی، پرویز الہی صاحب لوگ لے کر آئے، خود وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، اور باہر سے لوگ لا کر اندر اجلاس کی قومی صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے قبضہ کروانے کی کوشش کی۔ تحریک عدم اعتماد کہہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو ووٹنگ ہونی تھی وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، اس کے بعد جو حلف برداری تھی وہ نہیں ہونے دی گئی حمزہ شہباز کی، اور حلف برداری بھی عدالت کے حکم پر ہوئی، اور اس پہ جو عدالت کے جج تھے جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا تھا ان کے خلاف گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے خلاف جو لے کر جاؤں گا، ریفرنس لے کر جاؤں گا ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں، اور بعد میں وہ مکر گئے۔ 2-3 روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جی نہیں میں کوئی ریفرنس نہیں لا رہا۔ اب کہانی یہ ہے کہ 16 مئی کو اجلاس ہونا تھا پنجاب اسمبلی کا، اب وہ اجلاس ملتوی کر کے 30 مئی کو لے کر گئے ہیں اسپیکر صاحب۔ آغاز میں کہہ رہا ہوں، اس کا جو نیت ارادہ وہ میں نے بتا دیا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر اسپیکر صاحب جو ہیں اس طرح اپنی منمانی کرتے رہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کی یا اسپیکر کی برطرفی کا جو پروسیجر ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا، اس پر وہ کارروائی نہیں ہونے دیں گے، تو ظاہر ہے وہ آئینی عمل کو روک رہے ہیں، جس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ اسپیکر ہو یا ڈپٹی اسپیکر کوئی بھی، ایک مدت ہے، اس ٹینیور کے دوران آپ نے اجلاس ہونے دینا ہے، اجلاس میں پھر بحث ہو اور تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو، اور ووٹنگ کے بعد جو فیصلہ آئے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن اسپیکر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 اپریل کے واضح فیصلے کے باوجود، واضح فیصلہ ہے وہ، اور وہ رولنگ اس پر تفصیلی فیصلہ آنا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اڑا دی تھی سپریم کورٹ نے، اس کے باوجود پنجاب میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور پرویز الہی صاحب صوبے میں ایک نیا بحران کریٹ کر رہے ہیں۔ 12 کروڑ آبادی، بلکہ اب تو 12 کروڑ نہیں، ظاہر ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ 14 کروڑ 16 کروڑ کی آبادی ہوگی پنجاب کی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ 2017 کے حساب سے 12 کروڑ تھے پنجاب میں لوگ، تو اب ظاہر ہے 2017 کے بعد اب اتنا وقت گزر گیا ہوا ہے، تو
آبادی بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور 2017 والی مردم شماری پر بھی کوئی وہ متنازع تھی، اس پر بھی کسی کو نہیں تھا اعتماد۔ تو اب پنجاب میں جب تک اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک مرکز میں پرویز الہی صاحب، جب تک مرکز میں عارف علوی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پنجاب میں لگ یہ رہا ہے کہ سسٹم چلے گا نہیں پنجاب کا۔ پنجاب کو مفلوج کیا ہوا، اور مفلوج کرنے کے پیچھے سیدھا ہے کہ وہ اپنا اس کے پیچھے مقصد جو ہے، عزائم جو ہیں وہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جماعت گئی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، ان کے جو ارکان منحرف ہو کر جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ شہباز کو، ان کو ڈی سیٹ کروانے، اور کوشش یہ ہے کہ اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے معاملہ کہہ دیا جائے گا کہ عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ وہ کہنا تھا گورنر نے، تو اسے بچنے کے لیے وفاقی حکومت نے گورنر کو تو کر دیا ڈی نوٹیفائی۔ صدر مملکت نے کہا نہیں، گورنر کام جاری رکھے گا، میری خوشنودی حاصل رہنے تک وہ کام جاری رکھے گا گورنر۔ لیکن وفاقی جو تھی وہ کابینہ ڈویژن نے، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گورنر کو، جی گورنر اب نہیں ہیں رہے عمر سرفراز چیمہ اپنے عہدے پر، نیا گورنر کا تقرر ہوگا۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فیصلہ دے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا، قومی اسمبلی والے ارکان کا ڈی سیٹ والا مسئلہ وہاں تو وہ کلیئر ہو گیا کہ وہ تو نہیں ہو سکتے ڈی سیٹ، کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا ہی نہیں تھا۔ پنجاب میں ووٹ ہوا ہے، اور ووٹ دینے والے یعنی پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا، اگر وہ ارکان ڈی نوٹیفائی کر دیے جاتے ہیں، ڈی سیٹ کر دیے جاتے ہیں، تو پھر بحران ہوگا کہ حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنا تھا گورنر نے۔ اسی لیے وفاقی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے گورنر کو تو کر لیا سائڈ پہ، ان کو ہٹا دیا۔ وہ ابھی تک آئینی گورنر ہیں اپنی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں آئینی گورنر ہوں، اور حمزہ شہباز بھی غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ وہ جو استعفیٰ تھا عثمان بزدار کا وہ جعلی تھا، اور وہ جعل سازی کا الزام کسی اور پر نہیں، اپنے قائد عمران خان پر لگا رہے ہیں، جن کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی عام حالات میں نہیں، ہم جہاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اب وہ بحران جو ہے اس سے بچنے کے لیے گورنر کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود صدر مملکت نے نیا گورنر لگانے سے ابھی تک انکار کر دیا ہے۔ اب اس کے لیے بھی ایک میرا خیال ہے 24-25 دن کا ایک پہلا پروسیجر ہے، پھر دوبارہ وزیر اعظم جو ہے سمری بھیجیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ صدر سمری مسترد کرتے ہیں تو پھر 10 دن کے اندر وہ منظور سمجھی جائے گی، اور اس کے بعد کابینہ ڈویژن یا جو بھی جس نے بھی نوٹیفائی کرنا ہوگا نئے گورنر کو کر دیں گے۔ تو مزید اگر ادھر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ نہیں آتا، تو بھی مزید 1 مہینے سے زیادہ پنجاب اسی طرح لاوارث رہے گا۔ ویسے سیاسی یتیم تو پنجاب 2018 سے ہے، عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر جو کچھ عمران خان صاحب نے پنجاب کے ساتھ کیا تھا، جو پنجاب کے ساتھ پتہ نہیں کون سا انتقام لیا عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد مزید انتقام لے رہے ہیں کہ پنجاب میں بھئی نظام چلنے دیں، حکومت چلنے دیں، اس حکومت کو گرانا ہے، آپ اپنے پروسیجر کے ساتھ آ کر اس کو گرا دیں، مگر چلنے نہیں دینا نظام کو، پورا کا پورا نظام لپیٹنا ہے، پورا کا پورا نظام، اور پھر سب کو بہا کر لے کر جانا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا نا آج مردان میں۔ عمران خان صاحب پر آتا ہوں، عثمان بزدار صاحب جن کا جعلی استعفے کے بعد وہ اپنے عہدے سے بھی چلے گئے، پھر جعلی استعفے کے باوجود گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو تھے اس وقت، وہ اسمبلی کے اجلاس کال کر رہے تھے انتخابات کے لیے، یعنی عجیب و غریب قسم کا نا ان کے اندر تضادات ہیں۔ تضادات تو عمران خان صاحب کی تقریر میں بھی آج تھے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب سے جو پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، جو سیکیورٹی وغیرہ ان کے لیے لگی ہوئی تھی، وہ ان سے پنجاب حکومت نے، اسپیشل برانچ نے واپس لے لی ہے۔ اب ایک سابق وزیر اعلیٰ کو جو ملتی ہے ایک گاڑی، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ پولیس کی اس کے ساتھ چلتی ہے، سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتی تو نہیں ہوتی، ہم نے یہاں دیکھا ہے بڑے بڑے سے پھر رہے ہوتے، کوئی اس طرح کی ان کے پاس سیکیورٹی ہوتی نہیں۔ منظور بھٹو صاحب کو دیکھا ہے، سابق وزیر اعظم نصرت اللہ گیلانی صاحب، ان کے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھائی بہت زیادہ سیکیورٹی تھی، کوئی غیر معمولی قسم کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، تو ان سے سیکیورٹی ساری واپس لے لی گئی ہے، جتنی پروٹوکول کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کو دی جا سکتی ہے اتنی رکھ دی گئی ہے ان کے لیے، اور باقی ان سے واپس لے لی گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں جی عمران خان صاحب کے پر۔ عمران خان صاحب روزانہ جلسے کر رہے ہیں، مزید آج 13 تاریخ ہے نا، تو مزید 7 دن عمران خان صاحب نے
جلسے کرنے، اور 20 کے بعد عمران خان صاحب اسلام آباد کی کال دیں گے. 20 کو جو جلسہ ہوگا ان کا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی طرف کال دینی ہے. اور اب کال کی شکل عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، ان کا ارادہ کیا ہے، کس طرف آگے بڑھیں گے. پہلے میں نے آپ کو اپنے ویلاگس میں گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب کہاں سے کیسے نکلیں گے یہ ابھی تک طے نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب خود اور ان کے جو باقی جو آس پاس کے جو شہروں کے لوگ ہیں وہ تو آئیں گے اسلام آباد، وہاں جا کر دھرنا دیں گے، لیکن باقی پورا ملک جیم کر دیا جائے گا. اسلام آباد صرف وفاقی دارالحکومت کو لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، پورے ملک کا لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کو کہتے ہیں پہیا جام ہڑتال، اسٹرائک. ٹوٹل شٹر بھی بند ہوگا، پہیا بھی نہیں چلے گا، سرکاری دفتر بھی کام نہیں کرے گا، جہاز بھی نہیں چلے گا، ریل بھی نہیں چلے گی، ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا. اور ملک کو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے، وہ کہا جا رہا ہے کہ سری لنکا والے حالات. شیخ رشید صاحب نے کہا نا کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں گے. تو اس طرح کے حالات پیدا کرنے کا اوریجنلی عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے 20 مئی قریب آ رہی ہے، عمران خان صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب اب مزید اشتعال میں آ رہے ہیں، مزید کیا ہوتا ہے وہ فرسٹریشن میں باتیں کر رہے ہیں. فرسٹریشن میں بعض اوقات بندہ بہت سی باتیں کر جاتا ہے. تو آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ اسلام آباد میں اگر 20 مئی تک انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو میں اسلام آباد آؤں گا، عوامی سمندر آئے گا اسلام آباد اور سب کو بہا کر لے جائے گا. سب کو، حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کر رہا کہ جی اتحادی حکومت جو ہے یہ چوروں کی ڈاکوؤں کی حکومت، نہیں، سب کو بہا کر لے جائے گا. اب سب میں سب شامل ہیں، سب میں وہ عدالت بھی شامل ہے جو آدھی رات کو کھلتی ہے، وہ ادارے بھی شامل ہیں جو عدالت کے حکم پر عمل درآمد کروا کے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروا رہے، وہ الیکشن کمیشن بھی شامل ہے جو عمران خان کی بات نہیں مانتا، جو عمران خان صاحب کی مرضی کے فیصلے نہیں دیتا، اور پھر وہ پارلیمنٹ بھی شامل ہے جس نے عمران خان صاحب کو ووٹ کے ذریعے باہر نکالا. یہ عمران خان صاحب نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ سب کو وہ عوامی سمندر بہا کر لے جائے گا. ایک انقلاب آ رہا ہے، میں اسلام آباد سیاست کرنے نہیں، انقلاب لے کر لانے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب کا لفظ ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے دنیا کی سیاسی تاریخ جو کہ وہ ذکر کرتے ہیں، جس کا ظاہر ہے انہوں نے پڑھی ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی، اگر عمران خان صاحب کو انقلاب کے لفظ کا مطلب پتہ ہے تو پھر انقلاب جو ہوتا ہے وہ خون کے بغیر نہیں آتا. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں خونی انقلاب ہوگا، انقلاب ہوتا ہی، مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کی حکومت گرانے جا رہے ہیں، آپ ایک نظام کے خلاف انقلاب لا رہے ہیں اور وہ خونی نہ ہو، اور وہاں خون نہ گرے، وہاں فساد نہ ہو، وہاں خانہ جنگی کی صورتحال نہ ہو، وہ وہی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب خود اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان میں اس حکومت کو گرانے کے لیے، صرف حکومت کو نہیں گرانے کے لیے جا رہے، اس نظام کو پورا کا پورا پاکستان کا جو آئینی جمہوری ادارہ جاتی جو نظام ہے اس کے خلاف وہ انقلاب لے کر آ رہے ہیں. وہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب آگے انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو تضادات کی میں نے بات کی تھی نا، میں اس پر بھی آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف کس نے سازش کی تھی، میں سب کو جانتا ہوں، ایک ایک کا مجھے پتہ ہے. اور صدر مملکت نے خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اوپن ہیئرنگ کریں اور کورٹ میں، اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہو. اس جو سازش ہوئی ہے میرے خلاف، امریکی سازش جو ہوئی ہے ان 3 اسٹوڈیوز نے کی ہے، تاکہ پتہ چلے پوری قوم کو کہ کون میر جعفر کا پتہ چلے قوم کو. یا میر صادق کا ذکر نہیں کر رہے، خود کو نواب سراج الدولہ بنا رہے ہیں، اور میر جعفر کا وہ خود کہہ چکے ہوئے کہ میر جعفر کون تھا عمران خان صاحب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ میر جعفر کون تھا، کون میر جعفر ہے جس نے میری حکومت گرائی. اب یہ جمہوری انداز میں کئی حکومت اگر کسی میر جعفر ان کو عمران خان صاحب کو اس کی تلاش ہے تو اپنی جگہ، لیکن وہ اب معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں تیزی کے ساتھ، دباؤ بڑھا رہے ہیں، معاملہ بڑھا کے آ رہے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں حکومت پر بھی اور اداروں پر بھی. اداروں کو مسلسل عمران خان صاحب میسیجنگ کر رہے ہیں، نہ صرف جلسوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، بلکہ دوسرے طریقے سے بھی وہ اداروں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ 20 مئی سے پہلے انتخابات کی تاریخ دے دے. 20 مئی سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پہلے کہہ چکا ہوا ہے کہ جی ہم نے تو انتخابات
حلقہ بندیوں کے بغیر ہم نہیں کروا سکتے. حلقہ بندیوں کے لیے ہمیں کم از کم 4 مہینے چاہیے, 3 مہینے اس کے بعد کے انتخابات کی جو تاریخ ہوتی ہے 90 دن کی جو الیکشن کی مہم کے لیے دی جاتی ہے سارے پروسیجر کے لیے, تو وہ ہمیں چاہیے ہوں گے. تو اب اس میں ظاہر ہے 1 مہینہ نکل گیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جلدی سے جلد بھی ہم کر لیں. یہ 7 اپریل کا جو سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے میں, اس کے ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا جو خود نوٹس تھا, اس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا نا, تو اس میں 7 اپریل کے بعد لگا لے کہ جی 1.5 مہینہ نکل گیا. 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اسپیڈی بھی کیا, تو ہمیں 2 مہینے میں کم از کم ہمیں حلقہ بندیوں میں لگیں گے, حلقہ بند کرنے میں, اور اس کے علاوہ پھر ہمیں 1 مہینہ لگے گا اس میں اس کی کیا ہوتا ہے وہ اعتراضات سننے میں. الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہوئی ہے کہ 24 سے 26 مئی تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی, اور اس کے بعد 1 مہینہ وہ دیں گے اس کا اعتراضات کا, اور پھر 3 مہینے آگے, یعنی 1 مہینہ اعتراضات کا تو یہ جون نکل جائے گا, جولائی اگست ستمبر تک تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. ستمبر تک عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی مجھے انتخابات چاہیے 20 مئی کو, انتخابات کی تاریخ مجھے چاہیے 20 مئی کو چاہیے, تو پھر یعنی جون جولائی اگست میں وہ انتخابات مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب. 3 مہینے ہوتے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب کو اگست میں انتخابات ملیں گے؟ زیادہ جو نظر آ رہا ہے, ملک کے سیاسی حالات نظر آ رہے ہیں, بحران کے باوجود اگست میں انتخابات نہیں ہوں گے, یہ نظر آ رہا ہے صاف صاف. اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے. عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ قرار دیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف نوٹس لیا ہوا ہے. ایک طرف وہ انتخابات مانگ رہے ہیں, دوسری طرف مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس الیکشن کمیشن کو فارغ کیا جائے. اب اگر الیکشن کمیشن کو فارغ کیا جائے گا تو انتخابات کون کروائے گا؟ سب سے بڑا سوال ہے نا. انتخابات بھی مانگ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو فارغ بھی کروا رہے ہیں, تو بھائی پہلے آپ جب حکومت میں تھے تو کوئی بندوبست کر جاتے, کوئی ریفرنس بھیج جاتے الیکشن کمیشن کے خلاف, ان کو فارغ کرواتے, اور فارغ کروانے کے بعد نیا الیکشن کمیشنر کا تقرر کرتے. جس طرح آپ کو اس وقت سکندر سلطان بہت اچھے لگتے تھے, اسی طرح کے کسی اچھے بندے کو چیف الیکشن کمشنر لگواتے. تو عمران خان صاحب کا مقصد انتخابات نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کو بہت بڑی افراتفری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اتنا بڑے تضادات, کوئی لائن آف ایکشن نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن بھی چاہیے اور الیکشن کمیشن فارغ بھی چاہیے. اگر الیکشن کمیشن فارغ ہو جاتا ہے تو آپ انتخابات کیسے کروا سکتے ہو؟ عدالتوں پر مسلسل الزامات ہیں کہ جی عدالتیں رات کو 12 بجے کھلتی ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہ عدالتیں متنازع ہیں, یہ فیصلہ متنازع ہے. رات کو 12 بجے میں کیا کر رہا تھا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں؟ پھر اسی عدالت کو خط لکھوا کر کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس جو ہے اپنی نگرانی میں, یعنی جن چیف جسٹس صاحب نے رات کو 12 بجے عدالت کھولی, وہ چیف جسٹس عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صدر کے خط کی تحقیقات, جو امریکی سازش ہے اس کی تحقیقات کے لیے صدر نے خط لکھا ہے, اس پر خود سربراہی کریں, جوڈیشل کمیشن بنا کر خود اوپن کورٹ میں ہیئرنگ کرے. اب الیکشن کمیشن ہو گیا یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو گیا, ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو ان سے ہونے والے فیصلے پر عمران خان صاحب کیسے اعتماد کریں گے؟ جیسے وہ ریفرنس انہوں نے بھیجا تھا اپنے قومی اسمبلی کے ارکان کا الیکشن کمیشن میں, منحرف ارکان کا, وہ ریفرنس ہو گیا مسترد. تو جب مسترد ہو گیا تو الیکشن کمیشن پر حملے کرنا شروع کر دیے, ایجنٹ ہیں, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اب اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن صدر کے خط پر بنا بھی دیتے ہیں, خود سربراہی بھی کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہیئرنگ کرتے ہیں, تو اس کا جو فیصلہ آئے گا اگر وہ عمران خان کے حق میں نہیں آتا, یا جو عمران خان صاحب نے ایک ثابت کر دیا ہوا ہے, ایک فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ جی سازش ہو چکی ہوئی ہے, ثابت ہو گئی کہ سازش ہوئی ہے, اگر اس کے برعکس کوئی فیصلہ آتا ہے تو کیا عمران خان صاحب وہ فیصلہ قبول کریں گے؟ یہ ہیں وہ تضادات, جو تضادات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ہی بڑا کڑمس چاہتے ہیں. عمران خان صاحب انتخابات نہیں چاہتے. عمران خان صاحب ضد میں ہیں, جو پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کی ضد ہے کہ مجھے انتخابات چاہیے اور ہم یہ ضد پوری کر کے رہیں گے, تو عمران خان صاحب ضد میں ہیں. اگر عمران خان صاحب کا جو پریشر لے کر کسی بھی ادارے نے یا حکومت نے انتخابات کی طرف وہ گئی, تو دوبارہ عمران خان صاحب اس سے بڑا پریشر ڈالیں گے, کیونکہ انتخابات میں نتائج نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوں. تو کتنے انتخابات؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب انتخابات نہیں کچھ اور چاہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.